السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ گرامی قدر مولانا محمد اکمل صاحب، حضرت مولانا تنویر الحسن احرار صاحب، حضرت مفتی نجم الحق صاحب، مبلغ ختم نبوت مولانا محمد الطاف معاویہ صاحب، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ حضرات نے اس کورس کو کامیاب بنانے کے لیے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے اپنی پوری انتظامی ٹیم کے ساتھ انتھک محنت کی، الحمدللہ۔ اور آپ شرکائے کورس کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان 10 دنوں میں پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ دروس میں حصہ لیا اور آنے والے معزز مہمانوں کی گفتگو کو بڑے انہماک سے سنا اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے استفادہ کیا۔ گزشتہ 10 دنوں میں مختلف حضرات، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان یہاں تشریف لاتے رہے اور آپ پوری توجہ سے ان کی گفتگوؤں کو سماعت فرماتے رہے۔ ہمارے اس کورس کا جو بنیادی مقصد تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ آپ حضرات کو عقیدہ ختم نبوت اور اس سے متعلقات جتنے بھی موضوعات ہیں ان سے باخبر کیا جائے۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے تو آپ لوگ بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس کے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی۔ ایک تو وقت تھوڑا تھا، اور جو حضرات اس موضوع کے اندر خاص دلچسپی رکھتے تھے یا اس کے اندر مہارت رکھتے تھے ان کو وقت تھوڑا ملا، تاہم آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ سوالات کے ذریعے، مکالمے اور مذاکرے کے ذریعے کچھ باتیں مزید بھی ان سے پوچھ لی، اور آپ کی آراء ان حضرات کے سامنے ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمہ پہلو اس کا جائزہ لیا ہوگا جو دن آپ نے یہاں گزارے، اور اس میں جو کوتاہیاں رہ گئیں اس کی بھی نشاندہی کی ہوگی۔ یہ ضروری ہے، تنقید برائے اصلاح بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ماحول کو رواج دینا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ بہت سارے پہلو جو کام کرنے والے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے وہ دیکھنے والوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے متوجہ کرنے سے وہ تمام کوتاہیاں اور کمیاں ان کو آئندہ دور کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے، اور حضرات نے بتایا کہ آپ نے اس کا جائزہ بھی لیا اور اپنی آراء بھی دی، اور آپ کی تجاویز اور آراء کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے
کہ ایک ہے وہ بیانیہ جو ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کا ہے، بالکل سیدھا سیدھا صاف صاف بیانیہ ہے، جس کو ہم جماعت کی صورت میں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی دینی جماعتیں، دینی ادارے، دینی مدارس، دینی تنظیمیں مختلف شعبوں میں، مختلف جہتوں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب قابل تحسین ہیں۔ ان کی نصرت بھی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اور ان سے تصادم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درجے میں۔ مذاکرہ ضرور ہو، مکالمہ ضرور ہو، کمی کوتاہی پر، اور وہ اصلاح کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر تصادم اور نزاع، ان کیفیات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دین کا کام ہم سب کا مشترکہ کام ہے۔ دشمن ہمارا ایک ہے، ہم اگر منتشر ہو جائیں گے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بعض جگہ ذاتی خواہشات بھی سامنے آ جاتی ہیں، بعض جگہ ذاتی سوچ اور فکر وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، کہیں تحریر یا گفتگو میں شدت بھی آ جاتی ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اور کیفیات بدلتی بھی رہتی ہیں ماحول کے ساتھ ساتھ۔ جب آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے یا اس کو ناکامیاں ہوتی ہیں یا اپنی خواہشات کی تکمیل وہ نہیں دیکھ پاتا، تو پھر نئے راستے آدمی تلاش کرتا ہے کہ یہاں مجھے ناکامی ہوئی۔ یہ بات خود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی صورت میں جو ایک منصف بٹھایا ہے، جو جج بٹھایا ہے، وہ انسان کو ساتھ ساتھ بالکل اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سے وہ سخت بات زبان سے نکل جاتی ہے، لیکن فوراً دل جو ہے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کی آپ نے، یہ درست نہیں ہے، تو بس اس آواز کو سن لینا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے سامنے ملک کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان ہیں، ہمیں ان کی سیاست سے کئی مقامات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بنیادی عقائد پر اختلاف نہیں ہے، ان کی رائے پر اختلاف ہے۔ اچھا، ہم ان سے مکالمہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں، بڑے تحمل سے سنتے ہیں۔ یہ جو سیاسی پریکٹس ہے نا، اس کے اندر انسان کے اندر یہ تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ایک تقریر کی ایک دفعہ بہاولپور میں، میں سن رہا تھا اس کو، موبائل پر لائیو اس کو سن رہا تھا۔ ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، اور کسی دوسری جماعت کے کسی رہنما کے حوالے سے یہ جملہ کہا، اس کا نام لے کے، کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے۔ تقریر ختم ہو گئی، رات کو میں نے میسج کیا ان کو کہ یہ جملہ جو آپ نے فرمایا ہے آپ کے منصب کے منافی ہے، آپ اس سے 100 درجہ بڑے آدمی ہیں، 1000 درجہ بڑے آدمی ہیں، آپ اس کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ اس نے کہا؟ وہ لوگ آپ کو کوٹ کریں کہ جیسے مولانا نے یہ کہا، تو آپ کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ تو ان کا فوری جواب آیا کہ مجھے بھی اسی وقت احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ احتیاط ہوگی۔ یہ ہوتا ہے اختلاف،
یہ ہوتی ہے تنقید۔ میں نے مثال ایسی دی ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، مشکل پیدا نہیں کی آپ کے لیے، اور یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ یہاں بھی جو حضرات آئے وہ سارے کے سارے ہماری جماعت کے نظم میں نہیں ہیں، جماعت کے بیانیے کے ساتھ ان کو بھی مکمل طور پر اتفاق نہیں ہو سکتا، ممکن ہے، اور یہ حق ہے۔ آپ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بھی ہمارے بیانی سے مکمل اتفاق نہیں ہو سکتا، جزوی اتفاق ہو سکتا ہے، یا کسی کو مکمل اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی یعنی تحقیق ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی کو زندگی کے مختلف دائروں میں آپ دیکھیں، آپ عملی زندگی میں جب آئیں گے تو آپ کسی کی سوچ پر نہیں کوئی پیرا لگا سکتے، کوئی جبر نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے سوچتا ہے، بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی آدمی کی تمام باتوں سے کلی طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تمام باتوں کو کلی طور پر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا غلام قادیانی نے اگر کہیں کوئی صحیح بات لکھ دی، گو کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ وہ صحیح بات اگر اس نے لکھی ہے تو وہ ہمارے ہی اسلاف سے لے کر کہیں سے لکھی ہوگی اس نے، تو ہم اس کو حوالہ نہیں بناتے، ہم اس اچھی بات کو وہاں دیکھیں گے جہاں سے اس نے اٹھائی ہے۔ کئی باتیں اس نے ایسی کی ہوں گی۔ منکر حدیث پرویز، غلام محمد پرویز، میں نے اس کی کتابیں پڑھی اکثر، بعض باتیں بڑی زبردست کی۔ مثلا اس نے قادیانیت کے خلاف زبردست مضمون لکھا، بہت زبردست، اور علامہ اقبال مرحوم کی زندگی میں لکھا، اسلام اور احمدیت کے عنوان سے کمال دلائل دیے اس نے۔ لیکن مجھے ختم نبوت اس سے نہیں سمجھنی، اس نے بھی تو کہیں سے لیا ہے نا، تو میں وہاں پہنچوں، اصل جو ماخذ ہے، جو مراجع ہیں ہمارے، میں وہاں پہنچوں۔ میں حدیث کی کتاب اٹھا لوں، میں قرآن کریم کی آیات کو اپنے اسلاف کی تفاسیر کے اندر میں دیکھ لوں۔ اس نے کوئی انہونی بات نہیں کی، کوئی انوکھی بات نہیں کی، لیکن اچھی بات کی، ٹھیک ہے، پڑھا میں نے اس کو، لیکن میں اس کو حوالہ نہیں بناتا، اس لیے کہ اس کو حوالہ بنانے سے اس کی شخصیت کے ساتھ باقی جو فتنے وابستہ ہیں ان کو شہ ملتی ہے، میں اس کو حوالہ نہیں بنا سکتا۔ مثلا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی کمال کتاب لکھی ہے، شاہکار رسالت، کمال ہے کتاب، میں نے پڑھ لی، مواد ہی جمع کیا نا، تو میں نے استفادہ کر لیا، لیکن میں مراجع کی طرف گیا کہ کہاں سے اس نے یہ چیزیں لی ہیں، وہاں مجھے زیادہ مواد مل جائے گا جہاں سے اس نے اٹھا کے ایک کتاب نکالی ہے۔ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے ایک سمندر ہے، تو میں اس میں غوطے لگاتا رہوں اور میں جی بھر کے وہاں سے نفع اٹھاتا رہوں۔ تو سوسائٹی کے اندر آپ کو برے آدمی سے بھی کوئی اچھی بات مل سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ کسی اچھے آدمی سے کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، موجود انسان ہے۔ ان ساری باریکیوں کو ہمیشہ زندگی بھر سامنے رکھیں، یہ ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے؟ آپ کی جو سلامتی فکر ہے وہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت، یہ بنیادیں ہیں، اور اس کو لے کر چلنے والے علماء حق ہیں۔ بس ان بنیادوں کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، تو آپ کو کبھی کوئی بھی متاثر نہیں کر سکتا اور گمراہ بھی نہیں کر سکتا، وہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہاں مختلف حضرات آئے، اپنے اپنے انداز میں بات کی، آپ کو بھی بعض باتوں سے اتفاق نہیں ہوا ہوگا، مجھے بھی کئی باتوں سے اتفاق نہیں ہے، تو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سن لیا جائے۔ طبیعت میں الفاظ میں شدت بھی آ جاتی ہے، اور آدمی زبان بھی سلپ ہو جاتی ہے آدمی کی،
لڑک جاتی ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے، ہو گیا بس ٹھیک ہے آگے چلیں۔ آپ اپنی بنیاد پر مضبوطی سے قائم رہیں، جہاں ہمارے اسلاف ہمارے اکابر رحمہم اللہ ہمیں کھڑا کر گئے وہ راستہ ٹھیک ہے، پورے یقین کے ساتھ اس پر کھڑے رہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، قادیانیوں کی ان کی سازشیں، ان کے طریقہ ہائے واردات، وہ بھی آپ کے سامنے جستہ جستہ تقریباً تمام شعبوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور آپ کو نفع ہی ہوا، نقصان کوئی نہیں ہوا الحمدللہ۔ ایک تو چند کتابیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، زندگی میں جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کو وسائل دے دیں تو ان کو خرید لیں اور اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ایک تو حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ جھنگ کے قریب محمدی شریف وہاں کے رہنے والے تھے، بہت ہی معتدل آدمی تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمدرس بھی تھے۔ ان کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں، بڑے اعتدال کے ساتھ انہوں نے معاملات کو پیش کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی بڑی جو سب سے زیادہ معروف کتاب ہے رحماء بینہم، اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا، بیروت سے شائع ہوئی، غالباً اب انگریزی میں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے صحابہ کو آپس میں رحماء بینہم قرآنی جو فیصلہ ہے، جو نص ہے، اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے صحابہ کی محبت اور مودت کو پیش کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے اہل تشیع ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ ساتھ لگائے ہیں، اپنے موقف کی حمایت میں وہ دشمن کی کتابوں سے دلائل لے کے آئے ہیں۔ اور اس پر ایک بہت بڑا شیعہ عالم تھا، غالباً اسماعیل تھا اس کا نام، وہ بھی گمراہ ہوا تھا، ادھر سے ادھر گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ واحد آدمی ہے کہ اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد طبیعت میں اشتعال پیدا نہیں ہوتا، اشتیاق ہوتا ہے کہ اس آدمی نے تحقیق کی ہے اور تحقیق کا حق ادا کیا، وہ ملنے بھی آیا مولانا کو۔ تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں، جب بھی اللہ وسائل دے دے اس کو لے لیں، 4 جلدیں ہیں، ایک جلد میں بھی آ گئی ہے، لاہور سے چھپی ہے یہ، یہاں بھی موجود ہے ہمارے مکتبے میں، اور ان کی باقی کتابیں بھی، اس میں حدیث ثقلین ہے، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہے، اور بنات اربعہ، اس میں بھی شیعہ کتب سے وہ حوالے اپنے حق میں لائے ہیں کہ 4 بیٹیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو شیعہ کتب سے ثابت کیا۔ تو اسی طرح سیرت حسنین شریفین، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، بہت کمال کتاب ہے، چھوٹی ہے لیکن جامع ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے حادثہ کربلا کو بھی بہت ہی اعتدال کے ساتھ اس کو نمٹایا ہے، اس میں بھی شیعہ کتب کے حوالے بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو بجائے کہ آپ مجھ سے کچھ سنیں، میری بات متنازع ہو سکتی ہے، آپ کسی بزرگ کی کتاب کو پڑھ لیں جو متفق بزرگ ہیں ہم سب کے درمیان، تو کسی جزوی بات سے ان کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں ملتا تھا ان کو جا کے، میں کہتا تھا کہ حضرت آپ کی یہ بات جو ہے نا یہ اندر نہیں اتر رہی، مسکراتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ضرورت ہے اس کو اسی انداز میں کیا جائے، ظاہر بات ہے بڑے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ تو سیرت حسنین شریفین، اسی طرح علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لاہور سے چھپ رہی ہیں محمود پبلیکیشن سے، وہ گاہے ماہے دیکھتے رہیں اس کو، اس میں آثار التنزیل ہے، آثار الحدیث ہے، آثار الاحسان ہے، عقیدۃ الامت فی معنی ختم النبوت ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ماحول کے اندر بعض عنوانات اور موضوعات ایسے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی خواہش یا
کسی کی بات سے متاثر ہو کے ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور اس میں جھول بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کو درست رکھنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھیں کہ جو اتھینٹک ہیں. اچھا، اس میں سے آپ کو صحیح صورتحال مل جائے گی. محرم کی 10 راتیں، یہ ان کی کتاب ہے، محرم کی 10 راتیں. مانچسٹر میں انہوں نے 5 سال پہلے انہوں نے 1 محرم سے 10 محرم تک 10 راتیں روزانہ ایک لیکچر دیا. انہوں نے وہ ریکارڈ ہوا، اس کی ویڈیوز بنی، پھر وہ کاغذ پر منتقل ہوا اور وہ کتاب چھپ گئی. تاریخ رتب و یابس، غلط صحیح ہر چیز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اس میں سے آپ نے جو نکالنا ہے نا، وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر آپ نے سامان اٹھانا ہے. عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے. تاریخ عقیدے کی بنیاد نہیں ہے. تاریخ تو میری اور آپ کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر تاریخ کو عقیدے کا درجہ دے دیا گیا. اگر ہم اپنے اکابر کو بھی پڑھیں نا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی رشیدیہ پڑھیں تو حضرت نے لکھا ہے، اس میں اس موضوع کے حوالے سے بھی لکھا ہے، کربلا کے حوالے سے، اور ان کے کہ واضح ہو کہ یہ مسئلہ علم العقائد سے نہیں، علم التاریخ سے تعلق رکھتا ہے. اس میں آراء مختلف بھی ہیں اور دونوں کے پاس حجت موجود ہے. تو تاریخ میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، عقیدے میں رائے مختلف نہیں ہو سکتی. عقیدہ ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو عطا فرما دیا، بس خلاص. صحابہ اس پہ قائم ہو گئے، وہ اجماع امت ہے. تو محرم کی 10 راتیں، اس کو بھی مطالعے میں رکھیں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنی معلومات کے اندر بہترین اضافہ کرنے کے لیے، گفتگو کو مدلل کرنے کے لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل، اس کو مطالعے میں رکھیں. ہمیں مل نہیں سکی ان دنوں میں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم آپ کو ضرور وہ بھی پیش کرتے. تو ختم نبوت کامل، اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو جمع کیا ہے، اور کہیں کہیں انہوں نے ساتھ ساتھ اس پر تشریحی اپنے جو ہے وہ نوٹس بھی ساتھ دیے ہیں، کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں. تو دونوں باتیں سمجھائی ہیں. بہت ہی زبردست کتاب ہے. اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے لکھا کہ میں نے حضرت انور شاہ صاحب جو میرے استاد تھے، ان کے حکم پر یہ کتاب لکھی اور حضرت کی زندگی میں لکھی. میں نے کہیں کہیں سخت لب و لہجہ اختیار کیا، میں نے طنز بھی کی. تو مجھے ایک قادیانی کا خط آیا کہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی، دلائل کے اعتبار سے اتنی مضبوط تھی، بہت مضبوط کتاب ہے، لیکن آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے اس کی وجہ، یعنی انہوں نے کہا میں دلائل میں نے پڑھے تو جی چاہا کہ میں آپ کی طرف آ جاؤں، لیکن جب میں نے آپ کا انداز دیکھا تو وہ رکاوٹ بن گیا آپ کی طرف آنے میں. یہ مفتی صاحب نے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا، میں نے کتاب کا اثر نو جائزہ لیا، اس کو میں نے مطالعہ کیا. جہاں جہاں الفاظ دعوت کے نبوی طریقہ کے سے مناسبت ہی رکھتے تھے، میں نے وہاں وہاں ان الفاظ کو نکال دیا، تبدیل کر دیا. قرآن کی نص، دعوت کا جو اسلوب اور طریقہ قرآن نے عطا فرمایا، جو سنت میں موجود ہے، جس کی حدیث میں تعلیم ہے، میں نے پھر اس کو سامنے رکھا. فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ ان صاحب کا کیا بنا، لیکن مجھے تنبہ ہو گیا اور میں نے اپنی بات کو سیدھا کر لیا.
تو گفتگو کے اندر ابتذال نہیں ہونا چاہیے، سطحیت نہیں ہونی چاہیے۔ جو داعی ہے، آپ داعیان اللہ ہیں، مستقبل میں آپ نے ہی دین کی دعوت کو لے کر آگے چلنا ہے، تو داعیان اللہ ان کی زبان جو ہے نا وہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اچانک میرے سامنے آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں پر پھٹکار دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی پر لعنت کی ہے نا تو وہ قرآن کی نص کے مطابق کی ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ بہت کم آپ نے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکالا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ہماری مہربانی ہے، ہم نے آپ کی طبیعت کو سراپا رحمت بنا دیا۔ اگر تھوڑے سے بھی ترش روح ہوتے نا آپ، تو یہ جتنے اکٹھے کیے ہوئے ہیں نا آپ نے جو ایمان لائے ہیں، تتر بتر ہو جاتے، بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ قرآن کے اندر تو گفتگو، لب و لہجہ، دعوت، انداز، اس کے اندر خلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ لڑائی میدان جنگ میں ہوتی ہے، عوام محبت نہیں ہوتی۔ تو جب آپ داعی بن کر جا رہے ہیں تو پھر آپ، ہمارے وہ ڈاکٹر آصف صاحب سے بس سوء اتفاق ہے کہ آپ کا یہاں ملاقات نہ ہو سکی، وہ بھی کسی مشن پر ہی گئے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ وہ ایک جگہ ایک قادیانی کو ملنے گئے، تو وہ کسی تعلیمی ادارے کے پرنسپل تھے، وہ ملنے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے آیا؟ اس نے کہا جی میں دعوت اللہ کے لیے آیا ہوں۔ یہ اصطلاح قادیانی بھی استعمال کر رہے ہیں، دعوت اللہ، یہ ہماری اصطلاح ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اچھے انداز میں میرے ساتھ مکالمہ کیا، گفتگو کی، آپ کی بات سنی جا سکتی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے کہ کوئی آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جاتے جاتے اس نے طنز بھی کر دی کہ چونکہ آپ پہلے قادیانی تھے، احمدی تھے، تو یہ اخلاق آپ نے وہاں سے سیکھا ہے جس کا آپ نے یہاں مظاہرہ کیا ہے، ورنہ آپ کے مولوی صاحبان تو گو کہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا ہم نے، لیکن سن لی ہم نے اس کی بات، اس لیے کہ ہم نے اپنی بات اس کو سنانی تھی، لیکن وہ طنز کر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے میں نے اس کو سنی انسنی کر دی، کوئی بات نہیں، جب میں نے بات کی ہے تو اس کو بھی بات کرنے کا حق ہے، کر لے، میں تو اپنے مشن پر ہوں، اپنے راستے پر ہوں کہ اس کو دعوت دینی ہے۔ تو بہت سارے ماشاءاللہ لوگوں کو واپس لائے ہیں۔ تو طبیعتوں کے اندر اعتدال اور توازن، گفتگو میں اخلاق، نصیحت، موعظۃ الحسنہ، یہ قرآن ہمیں ساری تعلیم دیتا ہے، سارے طریقے بتلاتا ہے، اور سنت میں سارے عملی طور پر متشکل ہو کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حجت وہی ہے، ہم میں سے کوئی حجت نہیں ہے، وہ کتنا بڑا کیوں ہو جائے، شخصی احترام اپنی جگہ سب کا کریں گے، جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا شخصی احترام، کوئی برے کام میں تو نہیں لگے ہوئے نا بھائی، اچھے کام میں لگے ہوئے، تو کہیں کوئی ان کی کسی بات سے طبیعت کو مناسبت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں اس کو، لیکن ان پر سخت زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ بہرحال وہ زیادہ حق پر ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے۔ ایک کتاب اور ہے جو ہمارے ماحول میں صحابہ پر تنقید ہوتی ہے، تو پہلا دروازہ جو ہے نا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو ایسی مظلوم شخصیت ہے کہ نہ اپنوں نے کمی کی ہے نہ غیروں نے کمی کی ہے۔ ہمارے
ایک بزرگ حویلیہ میں ہوتے تھے، یہ ایبٹ آباد کی طرف، فوت ہو گئے گزشتہ 2 سال پہلے، مولانا پروفیسر قاضی طاہر محمد طاہر علی الہاشمی، محمد طاہر علی الہاشمی، کمال آدمی تھے، محقق تھے۔ تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، سیدنا معاویہ پر 100 اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حضرت معاویہ پر 100 اعتراضات اور ان کے جوابات، وہ کل منگوائی ہے، ان حضرات نے کچھ اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ کو اگر موقع مل جائے تو لے لیں، ورنہ پھر بعد میں منگوا لیں۔ اسی طرح سیدنا مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ ان پر، وہ ہمارے اپنے ہی مطمئن نہیں ہوتے، دشمن تو گالیاں دیتے ہی ہیں۔ تو میں نے تو بڑا آسان سا اس میں ایک سوال کیا، ایک دوست نے پوچھا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری کیا اوقات ہے میں کوئی رائے دوں، وہ چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، لیکن چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی بھی پوری امت پر بھاری ہے۔ میں نے کہا جن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا، داماد بنایا، اپنا سیکٹری بنایا، سارا کچھ ان کے سامنے تھا، جو ریاست کے راز تھے وہ بھی ان کے علم میں تھے، وہ سیکٹری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے، مجھے اعتماد نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے نا، میں کہاں کھڑا ہوں؟ بڑا آسان سا کلیہ ہے سمجھنے کا۔ اسی طرح اس کتاب کو ذہن میں رکھیں، ایک مولانا عبدالعلی فاروقی، یہ حضرت امام اہل سنت کے غالباً پوتے ہیں، عبدالعلی فاروقی، لکھنؤ میں ہوتے ہیں، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، یہ لاہور سے گزشتہ چند ماہ پہلے شائع ہوئی ہے، یہ غالباً وہ دارالکتاب والے ہیں، انہوں نے شائع کی۔ تو مظلوم شخصیتوں میں وہ صحابہ کو لائے ہیں جن صحابہ پر تاریخ میں ان پر نقد کیا گیا اور ان کی توہین اور تنقید کی گئی، ان پر عدم اعتماد کیا گیا تاریخ میں، تو انہوں نے اس کی صفائی کی ہے بہت اعلیٰ انداز میں۔ ایک کتاب ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں، واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں، یہ کتاب لکھی ہے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف الحدیث، بہت اونچے آدمی، حضرت مولانا الیاس سے تعلق تھا، حضرت تھانوی سے تعلق تھا، اللہ اکبر، اور پھر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے تعلق تھا، ان سے خلافت بھی ملی، اور سید ابو الحسن علی ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی، یہ ایسی جوڑی ہے رحمہم اللہ کہ انہوں نے عالم عرب میں اور پورے یورپ میں دین کی دعوت کو انہوں نے پہنچایا، اور ان کی کتابیں عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، پوری دنیا میں گئی ہیں۔ یہ وہ آدمی، ان کے بیٹے ہیں مولانا عتیق الرحمن سملی، یہ گزشتہ ماہ ان کا انتقال ہوا، بہت فاضل آدمی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نعمانی کی حیات میں یہ مضمون لکھا تھا، اور الفرقان رسالہ ہے پرانا حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں وہ چھپا، تو حضرت نعمانی نے اس کا مقدمہ بھی لکھا اس کتاب کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب وہ پڑھا، حج پر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو مجھے بھی ایک دفعہ تو اشتعال آیا کہ یہ کیا لکھ دیا اس نے، تو میں بڑے غصے میں اس کو بلایا کہ عتیق الرحمن یہ کیا لکھا تم نے؟ میں نے نہیں لکھا، میں نے تو یہ ماخذ ہیں ہمارے اہل سنت کے، وہاں سے یہ سارا کچھ لے کے لکھا ہے، تاریخ کی بات ہے، آپ اس کو ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ لیں، جہاں میری کوتاہی ہے میں رجوع کر لیتا ہوں۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو جب دوبارہ پڑھا، میں نے مراجع کی طرف جب پلٹا اور میں نے ان کو دیکھا تو میری رائے بدل گئی کہ لکھا تو اس نے ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مقدمہ بھی لکھا۔ اثرات یہ تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تعزیہ نکلتا تھا، ہمارے گھر میں محرم کی مجالس ہوتی تھی، یہ لینا چٹ کیا ہے، محرم کی مجالس ہوتی تھی، تو اس ماحول سے ایک آدمی نکلا، دارالعلوم دیوبند پہنچا اور
ہاں یہ 100 اعتراضات اور ان کے جوابات، قاضی طاہر ہاشمی یہ نام ہے ان کا مصنف کا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں اس کتاب کو، اور اس کا نیٹ پر بھی موجود ہے، یہ اس کا انگریزی بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، غالباً فارسی میں بھی آ گئی ہے، تو بڑی اس کو شہرت اور پذیرائی اس کو ملی اس کتاب کو، یہ بڑا شریفانہ لب و لہجہ ہے اور تحقیقی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی مجلس احرار اسلام جی واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں، مولانا عتیق الرحمٰن شملی۔ اب یہ کتابوں کے نام بتانے پہ بھی کوئی فتویٰ ٹھک سکتا ہے مجھ پہ، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں، دیکھ لیں، آپ اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد ہیں۔ اچھا اگر تسلی نہ ہو تو فتاویٰ دارالعلوم دیوبند اٹھا لیں، وہ آتا ہوں، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند نیٹ پر موجود ہیں، اس عنوان کو سرچ کریں، دیکھ لیں۔ فتاویٰ عثمانی، مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، دارالعلوم سے ان کے فتاویٰ، اور فتاویٰ دارالعلوم ان کو دیکھ لیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاویٰ، اس کو دیکھ لیں۔ ظاہر بات ہے ہم سے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے زندگی اس کام میں کھپا دی ہے تو فتویٰ دیا ہے، فتویٰ تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، گو کہ مطلب ہے کہ وہ راہ چلتے بھی ٹھک جاتا ہے، اور وہ ٹھوکنے والے جو ہوتے ہیں وہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو سوچ سمجھ کے آخرت کو سامنے رکھ کے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے جو ایک فتویٰ دیتے ہیں وہ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، تو ہم اسی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز فرہاروی، وہ عربی میں کہیں گے تو فرہاروی ہے، اور ہمارے سرائکی علاقے میں تو پرہار جگہ پرہاروی ہے، آج بھی ان کی قبر موجود ہے، بہبی علم اللہ نے ان کو دیا تھا، 30-35 سال عمر تھی، کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے۔ انگلینڈ میں ان پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، فرانس میں اس پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، پاکستان میں ان پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، اتنا بڑا آدمی تھا۔ تو وہ دیکھ لیں، الناہیہ انتان امیر معاویہ، اس کو پڑھ لیں، ہاں نبراس ہے۔ آئیں اکابر کی طرف ہی جائیں، ہم جو بات کر رہے ہیں اکابر کی کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، ہم کون ہیں؟ جو فتاویٰ محمود بھی آ گئی ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اب علماء ہیں تو اسی طرف رجوع کریں کہ علماء کیا کہتے ہیں، وہاں بھی کہیں آپ کو رائے مختلف نظر آئے گی، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ ترجیح کس کو دینی ہے، دلیل کس کی مضبوط ہے۔ جیسے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا جی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ حضرت معاویہ خطا پر تھے یا حضرت علی خطا پر تھے، ہمارے کیا منہ ہم کہیں، یہ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، جب انہوں نے نہیں کہا تو ہم کیا ہیں، کہ ہم تو یہاں کھڑے ہیں کہ یہ راج مرجو کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک موقف کو یا ایک صحابی کو ترجیح دی اس لیے کہ ان کے ساتھ صحابہ کی اکثریت ہے یا ان کے موقف کے اندر وزن ہے، دلیل زیادہ مضبوط ہے، لیکن دوسرے کو ہم نے باطل نہیں کہا، غلط نہیں کہا، حجت اور دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ کہیں۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس آیت کی ذیل میں لکھا کہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت استاد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی حوالہ دیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں یوں ہی آیا ہے، مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جو مجتہد اپنی رائے میں خطا پر ہوگا اس کو ایک اجر ملے گا، اور جو مجتہد صواب پر ہوگا اس کو دوہرا اجر ملے گا تو دونوں کو اجر، خطا والے کو بھی اجر ملے گا، صواب والے کو بھی اجر ملے گا، لیکن اس کی تعیین کون کرے گا کہ خطا پر کون ہے صواب پر کون ہے؟
اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور حضرت انور شاہ صاحب کا حوالہ دے کر انہوں نے لکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ راز تو قیامت کے دن بھی نہیں کھلے گا کہ کون خطا پہ تھا کون ثواب پہ تھا، کہ دونوں اجر لے کے فارغ ہو چکے، دونوں کو اجر مل چکا، اس دنیا سے جا چکے، اجر پا چکے۔ حضرت علی کو بھی اجر مل گیا، حضرت معاویہ کو بھی اجر مل گیا۔ تو اس جب ملا اجر ہے تو پھر خطا کا شور مچانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایمان کو گھن لگ جاتا ہے اور غل پیدا ہو جاتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ تو یہ غل پیدا نہ ہونے دیں صحابہ کے بارے میں۔ کسی آخری درجے کا صحابی ابو طفیل عامر جو اس دنیا سے آخری صحابی رخصت ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی دل میں غل نہ پیدا ہو۔ حضور کو دیکھا، حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضور سے یہ نعمت وصول کی، ایمان پر رہا، ایمان پر فوت ہوا، باقی کیا رہ گیا؟ جنت کا وعدہ اللہ نے کر لیا، تو ہم بیٹھ کر فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، اس سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس سے یہ ہوا وہ۔ اچھا مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی اپنے کسی بزرگ کی اجتہادی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یا جو ہم سے پہلے کچھ گزر گئے؟ میں نے یہ اس دن پتہ نہیں عرض کیا تھا کہ نہیں، آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ نہیں؟ میں نے لاہور میں تقریر کی تو یہ موضوع چل رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی جامع اشرفیہ کے اندر اگر کوئی طالب علم دور حدیث کا یہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تحریک پاکستان میں خطا اجتہادی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کیا اثر ہوگا؟ فوراً نکال دیں گے اس کا خارج۔ حضرت حکیم الامت کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے تو تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ اور کوئی جامع مدنیہ میں حضرت مدنی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی تحریک پاکستان میں، تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ وہ اس کو نکالیں گے بھی، لیکن نکالنے سے پہلے اس کا پٹھو بھی گرم کریں گے، نشان لگا کے اس کو نکالیں گے بعد کہ حضرت مدنی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ماحول کے اندر کسی کی خطا اجتہادی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جمپ لگاتے ہیں سیدھے حضرت معاویہ پہ کہ جو ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ او بھائی میری اوقات کیا ہے؟ 55,000 صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت علی کے بھائی بھی ساتھ کھڑے ہیں، حضرت عقیل، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان معاملات میں زبان کو بڑی احتیاط سے۔ ایک کتاب اور ہے، غالباً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری کتاب ہے، مقام صحابہ۔ اس کو مولوی تو خاص طور پر اس کو پڑھے، ہر مولوی کے نصاب میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ مقام صحابہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کمال کر دیا انہوں نے کہا میں زندگی کے آخری حصے میں ہوں، آج بلاوا آ جائے یا کل بلاوا آ جائے میں گور کنارے کھڑا ہوں، لیکن آج میں اپنے ایمان کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کمال کتاب ہے۔ اور اس میں ایک بات نقل کی انہوں نے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشاجرات میں ہمارے ہاتھوں کو ملوث ہونے سے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا ہمیں، تو ہم نہیں تھے اس وقت، آج ہم اپنی زبانوں کو ملوث ہونے سے بچا لیں۔ یہ باتیں اچھی کیوں نہیں لگتی ہمیں؟ ہاں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ باتیں ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی، یہ تو اکابر کی باتیں ہیں۔ اور ایک بات آخری سنا کے وقت ہو گیا بہت، کیونکہ آپ نے تاخیر سے شروع کیا، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ ساہیوال میں جامع رشیدیہ میں ایک استاد ہوتے تھے حضرت مولانا عبد المجید انور رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی اللہ والے آدمی تھے اور بڑا اعلیٰ ادبی اور علمی ذوق رکھنے والے آدمی تھے۔ بعد میں جامع خیر المدارس میں بھی آ گئے، تو ان سے نشست ہوتی رہتی تھی۔ بہت ہی نفیس آدمی تھے، چائے بڑی نفیس پیتے تھے، تو ہم عصر کے وقت ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ چائے میں ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، چائے پئیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ۔ انہوں نے ایک تقریر میں کمال جملہ کہا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، امام نماز پڑھا رہا ہے، اگر امام بھول جائے
تو اس کو لقمہ کون دے گا؟ اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں میں سے لقمہ ملے گا نا. نماز میں بھول جائے تو مقتدی لقمہ دے گا. اگر مسجد کی جو کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی ہے وہاں سے کوئی گزرنے والا کھڑا ہو کے سن رہا ہے، اس نے باہر سے لقمہ دے دیا اور امام نے باہر والے آدمی سے لقمہ لے لیا جو نماز میں نہیں ہے، جماعت کے اندر نہیں ہے، تو نماز سب کی برباد ہو گئی. امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی. لقمہ اسی سے لیں گے جو جماعت کے اندر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جماعت صحابہ تھی، اس کے اندر ہی ساری باتیں ہو گئیں، ایک دوسرے کو لقمے دے لیے، انہوں نے ایک دوسرے کو کہہ سن لیا جو کہنا تھا. یہ ہم باہر سے بیٹھ کر کیا شور مچا رہے ہیں؟ ہمارے لقمے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب ہمارا گرد آدمی ایسا کام کرتا ہے، گزر رہا ہے چلتے چلتے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بات کہتا چلا جائے اور کسی کو گھونسا مار دے، کسی کو کونی مار دے، کسی کو ٹکر مار دے، ساری دنیا کی اصلاح کرتا چلا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک لطیفہ سن لیں تاکہ طبیعت آپ کی کچھ تھوڑی سی فریش ہو جائے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک محقق صاحب تھے، ان کو ہر بات کی تحقیق کرنے کی عادت تھی. کوئی بات ہو بس تحقیق شروع ہو جاتی. بال کی کھال اتارتے تھے. یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں، آدمی پھر اسی کام میں لگا رہتا ہے، اس کو پھر کوئی چیز ٹھیک نظر نہیں آتی. تو کہتے وہ چل رہے تھے بازار میں، تو ان کے جوتے کو کوئی چیز لگ گئی. جب وہ پہنچے اپنی منزل پہ تو ان کو احساس ہوا کہ میرے جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے پہلے تو جوتے کو دیکھا، ایسے کر کے تحقیق شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہے. تو تحقیق میں کوئی بات ثابت نہ ہوئی کہ بھی یہ کیا ہے. پھر انہوں نے پاؤں اٹھایا اور انہوں نے یوں کر کے اس کو دیکھا. تو مطلب تحقیق خاصی قریب آ گئی لیکن نہ ہو سکی، کوئی نتیجہ نہ نکلا. پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو انگلی لگائی اور وہ جو کچھ بھی جوتے کو لگا تھا جب وہ انگلی کو لگا اس کو دیکھتے رہے، تحقیق چلتی رہی. پھر انہوں نے اگلا جو آخری درجہ تھا وہ یہ تھا، انہوں نے ناک کو لگا کے سونگھا اس کو، یہ کیا ہے؟ کہتا اوہ ہو یہ تو گو ہے. او بھئی اللہ کے بندے، جوتے کو کستوری لگنی ہے، مشک عنبر لگنا ہے، اس کو بازار میں جا رہے ہو، اس کو کوئی غلاظت ہی لگے گی، کوئی کوڑا کرکٹ کوئی چیز لگے گی. زمین پر تو یہی کچھ پڑا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے آپ کے راستے میں جو ہے وہ شمامت العنبر کی شیشیاں تو نہیں سارے سڑک پر انہوں نے انڈیل دی ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرے جوتے سے بھی خوشبو آئے گی، غلاظت ہی لگے گی. اتنی تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ وہی نکلا کہ او ہو یہ تو گو ہے، یہ بدبو ہے. تو یہ تو پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ غلاظت ہے. تو ایسی تحقیق سے بچنا. بس آپ کی مہربانی ہے کہ جو چیز غلط ہے، غلاظت ہے، جو نص کے خلاف ہے، جو قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت اس کے خلاف ہے، ہمارے تعامل، توارث، تواتر اس کے خلاف ہے، یہ بنیاد ہیں ہماری، بس وہ غلاظت ہے، چھوڑ دے اس کو. جو اس سے نسبت قائم ہو جائے جس چیز کی، اس کو سر پہ رکھ لیں، اس کو آنکھوں پہ رکھیں، اس کو چومیں. وہ پاکیزہ اور طیب چیز ہے، وہ حلال چیز ہے اور وہی ہمارے لیے نافع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ہاں، یہ اس سے فارغ ہو لیں آپ، یہ بعد میں آخر میں کر لیں. ہاں، آپ کو جو کچھ یہ کتابیں کچھ آپ کے لیے ان حضرات نے جمع کی ہیں تو اس کی تقسیم ابھی کرنی ہے. یہ تقسیم ہو جائیں تو آخر میں ہم نے رکنیت سازی کے لیے بھی یہاں وہ کاؤنٹر ایک لگایا ہے. جو ساتھی جماعت کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، ہمارے مقاصد سے، ہماری محنت سے اور مستقبل میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہمارے مبلغین کی جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے رفقائے سفر بننا چاہتے ہیں، توجہ فرما لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گے، اس طرف توجہ فرما لیں.